وہ ایک بڑے بزرگ کا واقعہ، مجھے پرانے واقعات یاد رہ جاتے ہیں، نام یاد نہیں رہتے، کہ وہ ان کی نا اس کی دکان تھی، یہ شیرے نہیں ہوتے حکیموں کے معجون، پہلے یہ علم طب میں مسلمانوں نے بڑی ترقی کی تھی، حکمت میں، تو بڑا کروڑ پتی وہ حکیم تھے. تو ایک بزرگ ان کے پاس گئے اور انہوں نے بولا کہ تمہارا دل تو انہی بوتلوں میں اٹکا ہوا ہے، ان شیروں میں ساری چپکنے والی چیزیں، تمہاری جان کیسے نکلے گی؟ وہ جان کیسے نکلنے پر پتہ نہیں مجھے لطیفہ کیوں یاد آ جاتا ہے. وہ ایک ماں نے بچی سے پوچھا اپنے، بیٹا جان کیسے نکلتی ہے؟ اسکول میں تمہیں کیا بتایا جان کیسے نکلتی ہے؟ انہوں نے کہا جان کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں حیران ہو گئی، کھڑکی سے کیا؟ کہتی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا پڑوسن آتی ہے، جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی، جیسے ہی آپ بیل بجاتی ہیں ابو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان سے بچ کے رہا کریں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بزرگ نے ان حکیم سے کہا، کوئی عطر فروش تھے یا عطار تھے واللہ عالم، ان سے کہا کہ تمہاری جان کیسے نکلے گی؟ جیسے سب کی نکلتی ہے. انہوں نے کہا نہیں بھای، تمہاری تو ایک ایک بوتل میں قیمتی قیمتی خمیرے تھے نا، قیمتی اور سارے چپکنے والے دوائیں حکیموں کی ساری معجون اور خمیرے اس ٹائپ کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا تمہاری کیسے نکلے؟ انہوں نے کہا میری تو ایسے نکلے گی. لیٹے چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، جب انہوں نے چادر ہٹائی تو انتقال کر گئے تھے. یعنی عمل کر کے بتا دیا ہماری جانے میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ان کا وقت آ گیا ہوگا. تو اللہ نے پھر ان کو توبہ کی توفیق دی. برائیوں میں پڑے ہوئے تھے کہ بھائی یہ تو واقعی ہم تو اس دولت، ہم تو ان بوتلوں میں اٹکے ہوئے ہیں. تو غریب آدمی میرے بھائی جب مرے گا ایک رکشا اس کو یاد آ رہا ہوگا کہ یہ میرا رکشا تھا، یہ میرے بچے چلائیں گے. اتنا ہے نہیں کہ جائیداد میں ڈیوائڈ ہو سکے، ٹھیک ہے نا، ایک ایک پہیہ بھی نہیں آئے گا. اب یہی ہے کہ میں کون سا گیس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں چلانا ہوگا بچے چلا لیں گے، نہیں چلانا ہوگا تو جیسے ہمیں بھی اتنے سال ہم نے بھوکے پیاسے گزار دیے تو بچے بھی کیا کریں گے، ایسے ہی گزار دیں گے. تو بڑے آرام سے چلا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیٹی تھیں، وہ بار بار کیا کہتی تھی، واہ کرب ابتا، ہائے میرے باپ کا درد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بخار کی تکلیف تھی. اوعکو کما یوعکو رجلان، نبی نے فرمایا جتنی ایک عام شخص کو بخار میں تکلیف ہوتی ہے مجھے اس کی دگنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے وقت بیماری کی ڈبل تکلیف دی تاکہ آپ کے آخرت میں درجات بلند ہو جائیں. گناہ تو ہوتے نہیں ہیں تو اللہ اپنے محبوب لوگوں کو بعض دفعہ تکلیف میں ڈالتے ہیں کہ اب ساری تکلیفیں ختم ہو رہی ہیں تو اب دنیا میں زیادہ تکلیف دے دو تاکہ اور آپ کا درجہ بلند ہو جائے. تو حضرت فاطمہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار میں دیکھا نا، شدید تکلیف میں، تو کیا فرمایا، واہ کرب ابتا، ہائے میرے باپ کا درد. تو نبی نے کیا فرمایا، لا کرب علی ابیک بعد الیوم، اے فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اسی آخری تکلیف ہے. اس کے بعد اب قیام ہمیشہ کبھی بھی تیرے باپ پہ کوئی تکلیف، کوئی بھی جسمانی تکلیف نہیں آئے گی. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، موت کے وقت ان کو ایک تسلی ہوتی ہے، ایک تسلی ہوتی ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے وقت میں نا موت کو بہت یاد کرتے تھے اور فرماتے تھے بس ابھی دنیا سے جانے والے ہیں، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، سارے بزرگان دین سے ملاقات ہوگی. اچھا ان بزرگوں سے، نبی سے محبت ہوگی تو موت کا کے جانے کا ایک خوشی بھی ہوگی نا. جن کو فنکاروں سے، اداکاروں سے، ایکٹروں سے محبت ہے ان کو تو یہ بھی غم، یہ بھی خوشی نہیں، کیونکہ ان سے ملاقات پتہ نہیں کدھر ہوگی ان کی. محبت خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. عمل سے زیادہ ویلیو شریعت میں محبت کی ہے کہ آپ کو محبت کس سے ہے.